اب آئیے اسلام کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں. اسلام نے بچیوں کو کیا مقام دیا؟ فرمایا حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن فأحسن إليهن فله الجنة. جس نے 3 بچوں کی پرورش کی، من عال ثلاث بنات، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، فأدبهن، بیٹیوں کی پیدائش کے بعد انہیں ادب سکھلایا گیا، فزوجهن، پھر ان کی شادی کی، فأحسن إليهن، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بچی کی پیدائش پر پیشانی پر ناراضگی کے بل پڑنے نہیں دیے. یہ تصور کیا کہ اللہ کی مرضی، چاہے تو اللہ بیٹے کی شکل کے اندر انعام دے دے، چاہے تو بیٹی کی شکل میں میرے گھر میں رحمت کا نزول فرما دے. 3 بیٹیوں کی اس طریقے سے پرورش کی. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلَهُ الْجَنَّةُ، ان ماں باپ کے لیے جنت واجب ہے. ایک اور روایت میں فرمایا، جس کے راوی انس بن مالک ہیں، من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، دخلت انا وهو الجنہ، میں اور وہ پرورش کرنے والا باپ، وہ پرورش کرنے والی ماں، دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہا تینی، اس طریقے سے، فاشار باصبعی، پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ فرمایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل کی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر میرے گھر میں مہمان بنی. مہمان کو اکرام کے طور پر میں نے عثمان کو 3 کھجوریں پیش کی. تو عثمان نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، تیسری کھجور اپنے پاس رکھی. دونوں بچیوں نے اپنی کھجور جھٹکے سے کھا لی اور پھر ماں کے حصے کی کھجور کا مطالبہ کیا. تو عثمان نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے حصے کی کھجور اپنے ان 2 بچوں کے حوالے کر دی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ان کے جانے کے بعد میں نے اس قصے کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ نے فرمایا، اس عورت کے اس عمل نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا اور جنت کو اس کے لیے فیصلہ کر دیا. تو یہ تو بچیوں کے ساتھ اسلام کا سلوک ہے. صرف زندہ رہنے کا حق نہیں دیا، بلکہ ان کی پرورش پر، ان کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرنے پر. کسی روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے 3 بیٹوں کی پرورش کی، ان کی شادی کرا دی، ان کے ساتھ فأحسن الیہم کا معاملہ کیا تو فلہ الجنہ. کسی روایت میں یہ بات نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کے ساتھ بڑھاپے میں باپ اور ماں کا مفاد نظر آتا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ماں باپ بچے کا اس لیے اچھی پرورش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر بڑھاپے میں سہارا بنے گا. لیکن بیٹی 18-20 سال کی ہو کر ودا ہو جائے گی، وہ اپنے میکے چلی جائے گی، ہمارے کیا کام آئے گی. یہ معاشرے کے تصورات ہیں، معاشرے کے خیالات.